السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خوشحال زندگی یوٹیوب چینل۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم اپنی چھپی ہوئی صلاحیت اور چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ہم میں بہت سے ٹیلنٹ ہوتے ہیں، بہت سی صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنی پہچان نہیں کر سکتے کہ ہم میں کتنی طاقت ہے، ہم کتنے بڑے آدمی بن سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی سب کچھ ٹیلنٹ ہوتے ہوئے ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک دانا آدمی کی گاڑی خراب ہو گئی، وہ گاؤں میں ٹھہرا ہوا تھا، سوچا کہ گاؤں میں کسی سے مدد لیتا ہوں۔ وہ جو ہی گاؤں میں داخل ہوا تو اس کی نظر ایک بوڑھے آدمی پر پڑی۔ اس کے ارد گرد مرغیاں، چوزے دانہ چگ رہی تھیں۔ وہ جو دیر تک دیکھتا رہا اور حیران رہ گیا کہ ان چوزوں میں، ان مرغیوں میں ایک عقاب کا بچہ بھی دانہ ان کے ساتھ چگ رہا ہے۔ حالانکہ عقاب کا کام شکار کرنا ہوتا ہے، چوزے شکار کرتا ہے، مرغیاں شکار کرتا ہے، اس کی بڑی نظر تیز ہوتی ہے، لیکن یہ عقاب کا بچہ ان چوزوں کے ساتھ دانہ چگ رہا ہے۔ تو اس دانا آدمی نے اس بزرگ سے پوچھا کہ یہ کیسے چوزوں کے ساتھ یہ عقاب کا بچہ دانہ چگ رہا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں اس عقاب کے بچے کو پہاڑوں سے زخمی حالت میں لایا تھا، اس کا علاج کیا، اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو اس نے اپنے آپ کو چوزوں میں پایا، تو اس نے بھی اپنے آپ کو چوزا سمجھ لیا اور ساری عادتیں اس عقاب کے بچے نے مرغی کے چوزوں والی اپنا لی ہیں، مرغی کی عادتیں اپنا لی ہیں۔ جس طرح مرغیاں اڑتی ہیں یہ اسی طرح اڑتا ہے، جسی طرح چوزے جمپ لگاتے ہیں یہ بھی اسی طرح جمپ لگاتا ہے، چھت سے اڑتا ہے تو مرغی کی طرح اپنی گردن پروں میں چھپا کر زمین پر آ گرتا ہے۔ دنا آدمی نے بزرگ آدمی سے کہا کہ ایک درخواست ہے کہ یہ عقاب کا بچہ آپ مجھے دے دیں، اس کے پیسے لے لیں، آپ کی مرضی، یہ مجھے گفٹ کر دیں، آپ کی مرضی، میں اس عقاب کے بچے پر ریسرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو بوڑھے آدمی نے وہ عقاب کا بچہ اس دانا آدمی کو دے دیا گفٹ کے طور پر۔ دانا آدمی اپنی گاڑی ٹھیک کرانے کے بعد اپنے گھر کو چلا گیا۔ اس نے گھر میں میز پر عقاب کے بچے کو بٹھایا اور اسے سمجھایا کہ دیکھو تو مرغی نہیں ہے، تو مرغی کا بچہ چوزا نہیں ہے، تو عقاب ہے، تو اڑ سکتا ہے، تمہاری پرواز بہت اونچی ہے، تمہاری اڑان بہت اونچی ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بہت سمجھایا، اڑایا، لیکن وہی مرغی کی طرح، وہی چوزوں کی طرح اس کا اڑنا، اس میں اہلیت تو تھی لیکن اس کو پتہ نہیں تھا عقاب کے بچے کو کہ میں کیا ہوں۔ تو ایک دن وہ دانا آدمی اس عقاب کے بچے کو پہاڑوں پہ لے گیا اور اسے کہا کہ دیکھو تو عقاب کا بچہ ہے، عقاب کا بچہ ہے، عقاب کا بچہ ہے، تو اپنی پہچان پیدا کر، اسے پہاڑوں سے دھکا دے دیا۔ تو اس نے عقاب کے بچے نے اسی طرح مرغی کے بچے کی طرح اپنی آنکھیں، اپنا سر چھپا لیا اور نیچے آ گرا۔ لیکن راستے میں اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا تو ابھی تو زمین بہت دور ہے، تو وہ حیران ہو گیا کہ اس نے کہا یہ تو بہت دور ہے۔ تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے پروں کو پھیلانا شروع کیا، اڑنا شروع کیا، تو کچھ ہی لمحے میں وہ اس کی پرواز، اس کی اڑان بہتر ہونے لگی۔ وہ کیوں بہتر ہونے؟ اس میں ٹیلنٹ تو تھا، اس میں صلاحیت تھی، لیکن اس کو اس کا احساس نہیں تھا کہ میں کیا ہوں، جس کی وجہ سے وہ مرغی، چوزے، اس والی عادتیں اس نے وہ اپنا رکھی تھیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عقاب کے بچے کی طرح صلاحیتیں دے رکھی ہیں،
لیکن ہم ان کی توجہ نہیں کرتے، ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ دانا آدمی کو جب اس نے دیکھا کہ میں تو بڑی اونچی پرواز کر رہا ہوں، تو وہ اس کا بڑا احسان مند ہوا۔ عقاب کا بچہ بڑا احسان مند ہوا کہ اس نے مجھے اڑنا سکھایا ہے۔ تو دانا آدمی نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تمہیں صرف آپ کو آپ کی پہچان بتائی ہے کہ آپ میں بلند پرواز اور شکار کرنے کی صلاحیت ہے، مگر تو بے خبر تھا۔ اس طرح انسان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ٹیلنٹ صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے لوگوں کو دیکھیں، کچھ کچرا چن رہے ہوتے ہیں، کچھ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ریڑے چلا رہے ہوتے ہیں، کچھ چنگچیاں چلا رہے ہوتے ہیں، ان کا ماحول، ان میں صلاحیت، ان میں سے کوئی ڈاکٹر بھی بن سکتے تھے، ان میں انجینئر بھی بن سکتے تھے، سائنسدان بھی بن سکتے تھے، لیکن ان کو کسی نے پہچان ہی نہیں کرائی۔ وہ اسی ماحول میں، جس طرح وہ مرغی کے بچوں میں رہتا تھا، یہ بھی اسی طرح جو ہے نا بس اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی بڑی مشکل میں ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے ارد گرد آس پاس مرغیاں اور چوزے بہت سے رہتے ہیں، اور ٹی وی چینل جو مسلسل ہمیں بتاتے ہیں کہ تم عقاب کے بچے نہیں ہو، تم مرغی کے بچے ہو، تم چوزے ہو، تم بزدل ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری قوم ایسی ہے، تم دہشت گرد ہو، تم ہو یہی کچھ۔ ہم بہت سے لوگ اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، اچھے انجینئر بن سکتے ہیں، اچھے انسان بن سکتے ہیں، اچھے اسپورٹس مین بن سکتے ہیں، اچھے سائنسدان بن سکتے ہیں، اچھے سپاہ سالار بن سکتے ہیں، اچھے مجد بن سکتے ہیں، اچھے پائلٹ بن سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو مرغی کا بچہ سمجھ کر اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانا، جس کی وجہ سے ہم عقاب کے بچہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مرغی چوزوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دینا۔ شکریہ، والسلام۔